پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس حصے میں بات ہوگی آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر، اور آپ کے سوالات کو براہ راست پروگرام میں شامل کیا جائے گا، یعنی کہ پروگرام دیکھنے والے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. آپ سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نیچے نمبر ایک چلایا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. یہ نمبر آپ کے سامنے سبز رنگ کی پٹی پہ چل رہا ہے. انگریزی میں اس کے لائیو کال بھی یہاں لکھا گیا ہے جس کے اوپر آپ کال کریں گے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں بلا تاخیر، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. آج کے جو معزز مہمان ہیں ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں. ہر ہفتے کے جو ہمارا آج کا جمعرات کا دن ہوتا ہے اس میں 10 سے 11 والا جو سیگمنٹ ہم جس کو کہتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں. آپ کا تعارف یہ کہ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں. گزشتہ 40 سال اور اس سے زیادہ کا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے جب جڑی بوٹیوں کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی معاملات ایسے ہیں جس کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو روحانی حوالے سے بھی جو معاملات ہیں اس پہ رہنمائی فراہم کر رہے ہیں اور اس کا علاج بھی کر رہے ہیں جو مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہیں. میں بات کر رہا ہوں جناب معزز مہمان حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب کی، جو یہاں پہ تشریف فرما ہے. انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور طبیعت ناساز ہونے کے باوجود آپ بھی یہاں موجود ہیں اور ہم بھی کچھ اسی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. تو آج کوشش کریں گے جو مختلف بیماریاں اس کے اوپر گفتگو کریں. بھائی صاحب، ابھی بیماریوں کا سلسلہ تو سب کے ساتھ رہتا ہی ہے، اور یہ جو موسم کی تبدیلی ہے یہ ہمارے ہاں لوگ اس کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور آپ سے یقیناً جو اس وقت سب سے زیادہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اسی حوالے سے. میں چاہوں گا ذرا یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، فرمائیے گا. بسم اللہ الحمدللہ اللہ مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں ہے. یاسر اس وقت جو ہے نا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بالکل عروج پہ ہیں. ایک آنکھوں کی بیماری، ایک ڈائریا کی بیماری، یہ نزلہ زکام گلا خراش جس سے بھی آپ اس کا بھی شکار ہیں، یہ اس وقت بہت عروج پہ ہیں. وہ خاص طور پہ جو اس دوران جو گندم کی الرجی والے، ویٹ الرجی والے جو ہے وہ اذیت میں آ جاتے ہیں. وہ دمے والوں کی تو عذاب ہے. یہ جو سیزن چل رہا ہے جس کو دمے کی تکلیف ہے اس کے لیے سیزن عذاب سے کم نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ یاسر دمے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس عمر کا بھی ہو وہ لیٹ کے نہیں سو سکتا. 90% تو لوگ بیٹھ کے سوتے ہیں، دوپٹہ باندھا، کچھ اور باندھ دیا، چار اس کے ساتھ کرسی کے ساتھ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئے، اور جیسے لیٹیں گے تو سانس نہیں سنبھلے گی. بڑی تکلیف کا معاملہ ہے، لیکن الحمدللہ یہ مرض قابل علاج ہے. ہمارے پاس ہزاروں دنیا ٹھیک ہوئی ہے، ہزاروں ٹھیک ہوئی ہے. وہ بھی جو بائی برتھ کی جن کے جو پھیپھڑے خراب تھے، ریکارڈ کا حصہ ہے، جو بائی برتھ ان کے پھیپھڑے خراب تھے، ان کو سانس لینے میں دشواری تھی، جوان بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن اس کی وہ تکلیف اپنی جگہ پہ برقرار تھی. الحمدللہ آج کم و بیش 1 سال ہو گیا اس کو وہ تکلیف، یعنی کہ 35 سال کی عمر میں جا کے وہ تکلیف ختم ہوئی ہے. اس نے لگ کے علاج کروایا، لیکن علاج اس کا 1 سال ہوا، 1 سال تک علاج ہوا. اب آپ کی بات ہو رہی اس وقت سب سے زیادہ جو تکلیف ہے آنکھوں کی. آنکھوں میں چبھن، آنکھوں میں پانی آنا، آنکھوں میں خارش ہونا، آنکھوں میں شدید ترین درد ہونا، لال سرخ ہو جانا، پوری نفسیں جو چھوٹی چھوٹی جو بال سے بھی باریک ہیں وہ موٹی موٹی نظر آتی ہیں، اور جس لگا یہ پھٹ کے خون آ جائے گا. یہ سب قابل علاج چیزیں ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ یاسر کے تمام آنکھوں کے تکلیف والے جو بھی سن رہے ہیں تو وہ اس نسخے کو سیکھ لیں، سمجھ لیں. آپ ایک مٹھی نیمبی پتے اتنے سے پانی میں پکا لیں، 1 لیٹر پانی میں پکا لیں، اور پکائیں 15-20 منٹ تک. جس میں پیلا رنگ آ جائے اس کو کپڑے سے چھاننا ہے، چھنی سے نہیں، کپڑے سے، کوئی اس میں ذرات نہ رہ جائیں. جب وہ پانی روم ٹمپریچر یا کنکنا رہ جائے اس کو بول اپنے سامنے رکھ کے اپنی آنکھیں کھول کے اس میں ڈالنا شروع، آرام آرام سے 5-10 منٹ ڈالو گے تو اس سے آپ کو فوراً آرام آنا شروع ہوگا. اگر پھر بھی درد میں یا کیفیت میں اگر کوئی کمی زیادہ نہیں آتی، تھوڑی کمی آتی ہے، تو اس پانی کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو. ٹھیک ہے. بے شک برف ڈال لو، اس کو آنکھیں کھول کے آنکھوں ڈالتے رہو 5-7 منٹ ڈالو گے تو آپ کی آنکھوں کو سکون ملے گا اور سرخی فوراً کم ہونا شروع ہو جائے گی. پھر لحاب جو قدرتی ایک بیماری کا علاج ہے. ہر انسان کے منہ میں جو لحاب ہے شفا ہے. اچھا.
लोहा आप निकालो, आँख खोल के आँख के अंदर भर दो, 10 मिनट लेट जाओ, दूसरी आँख में भी ये करो, दिन में 5-6 दफ़ा अपना लोहा इस्तेमाल करो, आपको खातर खा फ़ायदा होता है। अब जलन कम करने का तरीका ये है कि आप 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी डाल के उसके पका के ठंडा करो, पका के ठंडा ठंडा करने के बाद वो क्या नाम है, आपको कच्ची लस्सी इसको कहते हैं, उसे बार बार पियोगे तो आपकी जलन फ़ौरन कम होना शुरू होती है, फ़ौरन कम होना शुरू होती है। नीम की छाल मिल जाए तो अच्छी बात है, नीम की छाल मैसर नहीं है तो नीम की शाखें पतली वाली, मोटी नहीं, छोटी पत्ती जो है 1 उंगली के बराबर, जो उसको बारीक बारीक काटो, 1 गिलास पानी डालो, पक के आधा रह जाए तो जब वो नीम गर्म रह जाए उसको पी लो, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन ठंडा नहीं पीना क्यों गला ख़राब हो जाए। अगर किसी को मुश्किल ये है कि आँखें भी ख़राब हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार भी है, उसका फार्मूला फिर अलग है। ठीक है, उसका अलग ये है कि जैसे अगर आपका भी गला ख़राब है, जी जी, आप अपने घर पहुँचें, 1 गिलास पानी नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लें, चाय का चमचा शहद मिला लें, दालचीनी चाय का पाव चमचा, आधा चमचा पाउडर मुँह में डालें, वो ये पी लें, और 2 घंटे तक खाना पीना नहीं करना, ये काम ख़त्म हो जाता है। फिर दिन में कम से कम 3 मरतबा 1-1 गिलास पानी नीम गर्म कर लें, उसमें 1 चुटकी नमक डालें, उसके गरारे करें। तेज़ गर्म पानी से गरारे करना मना, गला छिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन नीम गर्म से ज़रा तेज़ गर्म हो तो उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा, गला नहीं छिलेगा। जिनके मुंह में बदबू आ रही है, शदीद बदबू, आपको उसके पास भी बैठ नहीं सकता, उसके लिए भी यही कि नमक वाले पानी की कुलियाँ करे, गरारे करे, गरारे करने के बाद जो है ना 1 घंटा कोई खाना पीने वाला काम ना करे। ये काम बड़ा आसान हो जाता है, ज़िंदगी आसान होती है। अब उल्टी मोशन का वाला मामला है, बच्चा बूढ़ा जवान जिस कंडीशन में भी उल्टियाँ हो रही हैं, मैं एक नुस्खा बताता हूँ जी। आप पानी ठंडा यह कर लें, नज़ला ज़ुकाम बुखार है ये नहीं से छोड़ दें, हर सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा पानी आपने क्या करना है कि अपने पाँव के ऊपर छिटे मारने, ठंडे पानी के पाँव के नीचे छिटे मारने, बस आपकी उसी लम्हे जो आपकी उल्टियाँ बंद होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ये एक अल्लाह का निज़ाम इलाही है कि कुछ खाए पिए बगैर ये। अगर नज़ला ज़ुकाम बुखार नहीं है, उल्टी मोशन लगे हुए हैं, तो एक नुस्खा और भी है कि आप तुख में बलंगा खुशबू में डालें और सादा पानी पी लें। ठीक है, ग्राई वाटर मंगवा लें जो बच्चों को देते हैं, 2 चमचे ग्राई वाटर में 2 चमचे ठंडा पानी मिला के और सुबह शाम पी लें। लेकिन वो नहीं पिएगा जिसको नज़ला ज़ुकाम बुखार है, वो इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके लिए दालचीनी और शहद वाला नुस्खा है। बिल्कुल ठीक है। अगर बुखार नहीं उतर रहा है 10 दिन से या 2 दिन से, गर्म पानी में शहद मिला के दालचीनी वाला नुस्खा सुबह शाम कर लें, आपका बुखार उतर जाएगा, इन्फेक्शन आपका वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये वो चीज़ें जो निज़ाम इलाही कुदरती चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वीट एलर्जी वाले का मामला अलग होता है, जो गंदम की एलर्जी वाला उनका मैटर अलग है, वो सिर्फ तुखमल्ला का इस्तेमाल कर लें, वो काफ़ी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बीमारियों का हमारे पास इलाज मौजूद है, हमारे पास जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। अभी भी आँखों वाले मरीज़ आ रहे हैं, लाल सुख होती हैं, उबलती हुई आँखें आती हैं, उबलती हुई आँखें, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन 3 दिन या 5 दिन के अंदर अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। मजबूरी ये है कि यहाँ हमारे साथ यासर एक जुल्म है कि वो जुल्म ये है कि दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि किसी बस में नहीं। जो दवा आज से पहले 10 रुपए की थी, आज वो 200 रुपए की हो गई। ऐसा ही जान बचाने वाली दवाइयाँ हैं। आप पेनाडोल ले लो, 5 साल पहले कितना पता था, आज कितने का जी। म्यूकेन है और दूसरी दवाइयाँ हैं, कोई भी दवा ले लो वो कम से कम 500% से कहीं ज़्यादा महंगी हो गई। अगर अगर आज 190 रुपये का पता है, पहले 10 रुपये का पता था 3 साल 4 साल पहले, तो कितना फ़र्क पड़ गया इसमें, 180 में और 10 रुपये में कितना फ़र्क है। अच्छा, माशाल्लाह से वो अब जो मिल रही हैं, वो जिनकी अभी आपने दवाओं का तस्करा किया, वो भी जाली अद्वियात फराम हो रही हैं बड़ी तादाद में। माशाल्लाह से काम हमारे ऐसे हैं कि वो वाफिर मिकदार में आपको मिल जाएगी। अब असली जो दवा है वो ढूंढने के लिए भी पहले ढूंढना पड़ता है कि कौन सा स्टोर है जिस पे असली दवा मिलती है। ये काम आपने जो सवाल किया ना, ये मुश्किल तरीन है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल तरीन है, क्योंकि आप दवाई खाते हो, आपकी मिसाल है कि आप मिट्टी खाइए, दवा का कोई असर नहीं जी। अब मेरे पास जो आते हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि कुदरती जड़ी बूटियाँ, नेचुरल चीज़ें
میں چھوٹی موٹی خدمت جو کر سکتا ہوں ابھی میں کر رہا ہوں. 41 سال سے جو ریسرچ کر رہا ہوں وہ آپ کے سامنے خدمت موجود ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کی دعاؤں سے اللہ رسول کی محبت سے جو میڈیکل میں ناقابل علاج بیماری تھی وہ آج قابل علاج ہے. یقینا الحمدللہ ثم الحمدللہ. دن رات کی محنت اللہ نے مدد کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ میری آپ کی مدد کرتا رہے, سب کی اللہ مدد کرتا رہے اور دنیا میں شفا ملے. لیکن یہاں سے بہت تکلیف کا وقت ہے. یہ وقت کبھی کم از کم پاکستانی قوم نے سوچا بھی نہیں ہوگا جو آج ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. سڑکیں خراب, پانی خراب, کھانا پینا گندا, ہر چیز میں ملاوٹ, ہر چیز میں جھوٹ, ہر چیز میں فریب ہے. یہ چیزیں غلط ہے. آج ایک میں سوال آپ سے کروں گا, شاید آپ کو میری بات اچھی نہ لگے لیکن بات غلط نہیں ہوگی. یاسر, جو ادارے چلاتے ہیں نا, جو دوسری جیب سے پیسہ نکالنے کے ماہر ہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ کے میرے بس میں نہیں ہے. میں ایک درویش فقیر آدمی ہوں. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں, میں سیدھے کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دیتا ہوں. آپ ہم کو یہاں بٹھا دیں, ہم ایک سال میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ صدقے کے نام سے جو بکرے ذبح ہوئے, بچے ذبح ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہوئے, آج جو ہمارے گھر میں پاکستان میں جو گوشت نہیں گئے, اسی وجوہات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہوتے نسل ختم کر دی جائے, نسل کشی ہوتی رہی. لیکن اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. کیوں جواب دینے والا نہیں ہے؟ کہ وہ خود اس میں شامل ہوتے ہیں. تو سوال اتنا صحیح ہے کہ جو آج ظلم اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اللہ سے جولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں اللہ اس قوم پہ ظلم کو ختم کر دے. مہنگائی کا ظلم, پادیانتی کا ظلم, ہر چیز 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر, سڑکیں ٹوٹی ہوئی اور اتنا پیسہ ہوتا. آج میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرا رب ان حکمرانوں اللہ نسلیں ختم کر دے, رب سے کہتا ہوں یہ بھی ختم, نسلیں ختم ہو جائیں. یا سے 2 پنکھے انورٹر میرے پاس چل رہے ہیں, 12 بورڈ لیتے ہیں, 40,000 کا بل آیا ہے. کتنا؟ پھر دوسرے مہینے انہی 2 پنکھوں کا 34,000 بل آیا ہے. یہ پتہ نہیں کہ یہ سب کرنے والوں کا جہنم کتنا بڑا ہے, کہ اللہ کے جہنم سے ان کا جہنم بڑا ہے. جو رب نے جہنم بنا اس میں دنیا غرق ہوگی, جی تباہ برباد ہوگی, اس میں جائے گی. اس جہنم سے ان لوگوں کا جہنم بہت بڑا ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتا ہے. کتنا بھی کچھ کرو لیکن ان کا جہنم کبھی نہیں بھرے گا. میں سوال کرتا ہوں, میں رو پڑتا ہوں اکیلے بیٹھ کے کہ 25,000 تنخواہ ہے, 18,000 بل آیا ہے اس مہینے, اس کا کہنے میں 35,000 کا بل آیا, بل نہیں بھر سکا. وہ بندہ بھی دوبارہ نہیں آیا. اس نے بولا کہ 25,000 تنخواہ ہے, کہیں سیکورٹی گارڈ ہے, اور بولا کہ 15,000 تو گھر کے خرچے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, بچوں کی فیسیں الگ ہے. ان ظالموں نے اس قوم کو تباہ کر دیا, یعنی اس قابل کر رہے ہیں کہ قوم کبھی اٹھ نہ سکے. بالکل. لیکن یہ خود برباد نہیں ہوں گے, یہ خود ہمیشہ بات رہے. کیوں؟ انہوں نے قوم کو لوٹنا سیکھ لیا. آپ کی میری کٹر دشمنی, تو میرا دشمن میں تیرا دشمن, لیکن ملک کو لوٹنے کے لیے ہم دونوں ایک ہیں. تو مجھے تکلیف سے کہنا پڑتا ہے. میں یہ خوشی سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں بڑی اذیت سے کہہ رہا ہوں کہ یاسر 2 پنکھے انورٹر کے میں نے پچھلے مہینے 40,000 بل بھرا, اس مہینے 34,000 بل بھرا. میں نے اب کیا کیا, میں نے الیکٹریشن کو بلا کے کیا نام مین سوچ سے اپنے گھر تک الگ سے لائن لے کے آیا ہوں. کہیں خدا نخواستہ اس میں کہیں لیکیج تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی آنکھوں کے حوالے سے. آج کل آنکھوں کی جو یہ ہوا چل پڑی ہے کراچی میں, اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ بالکل بھائی عامر, بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. شاید آپ نے پروگرام کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ نہیں دیکھا, لیکن کوشش کریں گے آگے چل کے اس کے اوپر دوبارہ سے بات کر لی جائے. آپ کا کال کرنے کا بے حد شکریہ. تو آنکھوں کی بیماری کے حوالے سے پوچھ رہے, بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی, آپ نے پروگرام میں کال کی. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے ہی ہے, اور جو ساتھ ہی دیگر امراض ہیں جس کا ہم سب الحمدللہ شکار ہیں, ہم خود بھی اس کا شکار ہیں, تو اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے. جی فرمائیے حاجی صاحب, وہی سوال دوبارہ سے. یاسر, ہمارے پاس پانی آ رہا ہے, اس میں گٹر وہ کیا نام ہے بالٹی میں بھی نل کھولو, جی جی 1 گھنٹے بعد میرے پاس آ جاؤ. 1 گھنٹے بعد وہ پانی دیکھو نیچے گندگی کے نیچے تہ بن, بالکل ایسا کہیں کہیں آپ کو پوٹی بھی نظر آئی.
پوری کراچی کے لوگ یہ استعمال کرتے ہیں, یہی پیتے ہیں, اسی سے ہوتے ہیں, اور اسی پانی سے وضو کر کے جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں. اور یہ سارا جہنم ان حکمرانوں کے نام پہ لکھ دیا جائے گا رب العزت کی طرف سے, جو اس کے ذمہ دار ہیں. جو اس بچے نے سوال کیا, ہمارے پاس کھانا پینا صاف ستھرا ہوتا ہے, ہمارے پاس سڑکیں صاف ستھری ہوتی ہیں, ہمارے پاس آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے, ہمارے پاس حالات ٹھیک ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ ایران کا میں نے کل ایک کلپ دیکھا کہ وہاں انہوں نے پورا میدان سجا کے رکھا ہوا ہے, ایک مہینے کا راشن تو انہوں نے پوری وہ کیا نام ہے ڈیریاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. کوئی شناختی کارڈ نہیں, کوئی تصویر اتارنے والا نہیں, جس کو جو چاہیے وہ لے کے چلا جائے, جو جس کو ضرورت ہوتی ہے اس میں اپنے لے کے جاتا ہے. یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر ایسا ہوگا تو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے, پھر بیچنا شروع کر دیں گے. تو دیکھیں ہمارا جو معاشرہ جس تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کے ذمہ دار سب تو ہیں, لیکن سب سے زیادہ ذمہ دار وہ حکمران ہیں جنہوں نے 70 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے. آج یہ برباد ملک میں جو کچھ ہیں آپ ہم سب ان کے ہاتھ سے ہیں. کیوں کہ نہ کردہ گناہوں کی سزا آپ ہم کا پوری قوم بھگت رہی ہے. آج پیٹرول کتنا مہنگا, آج بجلی کتنی مہنگی, گیس کتنی مہنگی. جو پہلے 50,000 روپے مہینے تنخواہ والا گزارا کر سکتا, آج وہ 5 لاکھ میں گزارا نہیں کر سکتا. لیکن حکمرانوں کے جب ہی ہم دیکھتے ہیں تو ان کے جو پیسے نکلتے ہیں 6,000 کا نام کروڑ, 15,000 کروڑ, فلانے اتنے, لیکن شان الہی میں جہنم بھرنے کا نام نہیں لیتا ہے. اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیج دے, آیت اللہ خمینی جیسا بھیج دے, وہ کم از کم ایک سال میں 2-3 لاکھ افراد کو صاف تو کر دے, شاید ممکن ہے کچھ حالات بہتری طرف چلے جائیں. برا نہیں ماننا, میں اس بات سوال کر رہا ہوں. 50 سال پہلے بنی سڑکیں بھی تو چل رہی ہیں. آج آپ جو سڑکیں بنا کے نکلتے ہیں نا, وہ سیکنڈ ڈے سے اس کی مرمت شروع ہوتی ہے. صحیح بنا کے نکلتے ہیں, اس میں کھڈے پڑے ہوتے ہیں, بنا کے نکلتے ہیں, بارش ہوتی ساری سڑک وہ کیا نام بہ جاتی. کیوں کہ سب بےایمانی. یہ ہمارے موضوع نہیں. پہلے تو آپ نے بھی بارش کا تذکرہ کیا, مجھے یاد ہے پہلے بارش کے بعد سڑکیں بہ جایا کرتی تھیں, تو اب تو الحمدللہ بارش کی بھی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی بہ گئی ہیں. ہاں صحیح ہے. تو یہ جو بچے نے آنکھوں کی بات کی ہے, جو پہلے میں اس کو جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں نیم کے پتے پکا کے اس پانی کو ٹھنڈا کر لیں, روم ٹیمپریچر میں لے آئیں, لیکن دوپٹے چھانا ضروری کہ اس میں زراعت باقی نہیں, آنکھ پہلے زخمی ہوتی ہے, زراعت سرخ ہوتی ہے, آنکھ کی حالت اچھی نہیں ہوتی, وہ نازک ہوتی ہے. پھر آپ چھوٹے سے بول سامنے رکھیں, آنکھیں کھولیں, اس میں ڈالتے رہیں 5-10 منٹ تک کنٹینیو رکھیں, اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی حالت بہتر ہوگی. اس کے علاوہ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں, جن کو یہ آنکھوں میں تکلیف ہے وہ دن میں بار بار ٹھنڈا پانی کریں, ٹھنڈا یخ پانی آنکھیں کھول کے آنکھوں میں ڈالتے رہیں. یہ 24 سے 48 گھنٹے لگیں گے, کافی کچھ بہتر ہوگا. لیکن اپنا لحاف ضرور ڈالیں, دن میں 3 مرتبہ ہو سکا لحاف ڈالیں. اور جو گلے والے ہیں ان کے لیے بہت ضروری گرم پانی میں شہد ملا کے آدھا چمچہ دارچینی میں ڈال کے پانی پئیں صبح شام. وہ بخار والے بھی کریں, جو بھی سیزن چل رہے ہیں ایسے میں جتنے بخار والے وہی کام کریں. جن کو موشن ہو رہے ہیں وہ تخمِ بلنگا جو ہے نا وہ خشک منہ میں ڈالیں اور نیم گرم پانی پی لیں, تاکہ ان کا فوراً ریکوری شروع ہوتی ہے. میرے پاس آ جائیں, میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چڑھونگی پہ کیلیفورنیا پزا, اس کی پیچھے والی بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل بھی, وہیں آ جائیں. سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. الحمدللہ دنیا آتی ہے, روتی واتی ہنستی مسکراتی چلی جاتی ہے. میرے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تقریباً جتنی ہم نے ریسرچ کی ہے 41-42 سال میں, اس کی میڈیسن جو بنائی ہے تو اس دنیا کو فیس پہنچ رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. ابھی بھی آتے ہیں یاسر, یعنی کہ ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ 2-3 منٹ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے, اور ان کو واش روم بھاگنا پڑتا ہے. وہی مریض ہوتا ہے 1-2 دن کے بعد آ کے بیٹھتا ہے, 4-6 گھنٹے سے پہلے وہ واش روم نہیں جاتا. اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ہو رہا ہے, شفا ہو رہی ہے, کہ ہم اس کو نیچرل چیزیں دے رہے ہیں. جو قدرت نے بنائی ہیں ہمیں وہ چیزیں دینی ہیں. ہمارے پاس میڈیسن جو ہر روز نہیں بنتی رہتی ہے, ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں, دوائی بناتی ہے, اس کو پھر ان لوگوں کو دی جاتی ہے جہاں پر ان کو فیض پہنچتے ہیں. لیکن اچھی بات جو لیٹسٹ جو ہمارے سامنے جو بات ہے نا, وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ انسان اور حیوان کو یہ دوائیاں برابر فائدہ دے رہی ہیں. چاہے کتا بلی ہے, بکری بکرا, گائے بھینس ہے, جن کو بھی موشن لگے ہوں تو ہمارے پاس دوائی لے جا کے کھلاتے ہیں. بہت سے بہت 1-2 خوراک یا 3 خوراک, اس میں وہ اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو بھی ریسرچ ہم کر رہے ہیں, یعنی ہر انسان حیوان کے لیے برابر طریقے سے یہ دعا تیار کی جائے. ٹھیک ہے,
اچھا جی، کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، لئیک احمد. جی جی لائک بھائی فرمائیے کیا سر پوچھنا ہے؟ یہ جو وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے کیا اثرات ہیں اور یہ کیا معاملات ہیں، اس جی کے لیے جی کیا جی حکمت عملی کرنی بالکل چاہیے؟ بالکل لائک بھائی ابھی جواب دیتے ہیں. آپ نے بالکل وہی معاملہ اٹھایا ہے جس کے اوپر اس وقت ہر شخص جاننا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے کہ جو وبائی امراض ہیں. بالکل لائک بھائی بہت شکریہ. میں ابھی جواب دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. جی بڑی مہربانی سر. یاسر سب سے پہلے تو گرم چیزیں چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. آلو چاول بڑا گوشت لیمو املی چار کولڈ ڈرنک آئس کریم تو زندگی سے نکال دیں نکال دیں. جب تک کہ آنکھوں کی تکلیف چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اور ٹنڈا لوکی توری کریلا یہ 4 سبزیاں روٹی ڈبل روٹی پہ آ جاؤ، بکرا گوشت پہ آ جاؤ، یہاں تک کافی ہے. لال مرچ کالی مرچ ٹماٹر کا استعمال بند کرو. اگر گھر کی لال مرچ ہے وہ کوٹ کے ڈال دو، وہ منع نہیں ہے. بالکل لیکن صحیح. بازار کی لال مرچ سختی سے منع ہے، سختی سے منع. اللہ مان اللہ حافظ جو ہم لوگ شوق سے کھاتے ہیں، واہ کیا چٹپٹا اور لال رنگ کیا ہوا ہے برادے کو، اس میں چونا ڈلا ہوا ہے اور سب وہ کھاتے ہیں، میدا پکڑے کے بیٹھتے ہیں. ہائے ہائے ایسے پکڑے لوگ آتے ہیں. کیا ہوا جی کھانا بڑے مزدار کھایا تو میدا کام نہیں کر رہا. معلوم یہ ہے اس میں چونا ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بریک کے لیے کہہ دیا گیا. میں چاہتا ہوں پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لی جائے، اس کے بعد پھر تفصیل سے اس موضوع پہ گفتگو کی جائے. ایک بریک چھوٹی سی لے رہے ہیں، بریک کے بعد سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان حاجی اخندزادہ دین محمد صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے. اب تک جتنی بھی کالز موصول ہوئی ہیں یا بذریعہ سوشل میڈیا جو پیغامات ہم تک پہنچے ہیں، اس میں یہی سوال زیادہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو آشوب چشم کا جو معاملہ ہے، اس کی وبا پھیل چکی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر امراض ہیں اس کی بھی وبا پھوٹ چکی ہے، جس میں اسہال کا مرض ہے یا پھر دیگر مسائل ہیں، یا یہ جو گلا خراب فلو اور فیور کی سی کیفیت ہے جس کا سب شکار اس وقت نظر آ رہے ہیں. اور بندہ ناچیز بھی آپ کو اسی کا شکار یقیناً نظر آ رہا ہوگا. تو اس سے کیسے بچا جائے یا اس کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اس میں ہم بات کر رہے تھے. ساتھ ہی جو معزز مہمان ہیں، آپ بڑے طویل عرصے سے مختلف بیماریوں کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی امراض ہیں جن کو لا علاج تصور کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. حاجی صاحب میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ خاص طور پر آٹزم کا مسئلہ جو ہے، نہ اس کو ایسی کچھ وہ کہا جاتا ہے بلکہ اس کو لا علاج ہی کہا جاتا ہے، جس مرض میں مبتلا لوگ ہیں، یا اس طرح اور دیگر بہت ساری کرونک ڈیزیزز ہیں اس کا. تو آپ اس کے اوپر تحقیق بھی کر رہے ہیں اور آپ کے پاس یقیناً ایسے مریض آئے بھی ہوں گے. ذرا اس تجربے سے ہمیں آگاہ کیجیے. جی جزاک اللہ یاسر، بہت اچھی بات کی. میں اس کو آٹزم پہ آتا ہوں. میں اس بات کو شاید آپ مجھ سے ریپیٹ پوچھ لینا. میں تمہیں اس سے پہلے ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. ضرور. ہیموفیلیا یہ خون کی بیماری ہے، جس کو چوٹ لگے اس کا خون بند نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی. انجیکشن کوئی لگا دے جہاں سوئی نکلنے کے بعد وہاں بھی خون بند نہیں ہوتا، ابلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے. اس وقت تک جب تک کہ دوسروں کا خون لے کے، تازہ خون لے کے، اس سے پلیٹلیٹ لے کے اس کو ڈرپ کے ذریعے نہ چڑھایا جائے، وہ بھی عارضی طور پہ ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس جتنے جو مریض آئے ہیں ہیموفیلیا کے، اللہ نے بڑے لوگوں کو شفا دی. جس نے لگ کے علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے، جس نے آ کے چند دن کے بعد غائب ہو گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. آٹزم میں بات کرتے ہیں کہ پہلے بتاؤں کہ ایک چنوٹ سے ایک فیملی میں ہمارے پاس ایک بچی تھی، جوان بچی تھی. اس بچی کے لیے ماشاء اللہ پریشانی تھی کہ وہ جوان بچی ہے، ہر مہینے اس کو ماہواری کے بعد 20-25 بوتلیں خون چاہیے ہوتا تھا. وہ سارا خون ان کا نکل جاتا تھا. الحمدللہ وہ بچی ٹھیک ہوگی، اپنی زندگی میں آ گئی. سونا اس کی شادی بھی ہوگی، بڑی پیاری خوبصورت بچی تھی، لیکن اس کے پاس اب ہیموفیلیا نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں آ چکا. اس طرح اور لوگ ہیں انہوں نے آ کے علاج کروایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور وہ بھی ہیموفیلیا سے باہر آ چکے ہیں. اس طرح آٹزم بھی ایک ایسی بیماری ہے جس کا میڈیکل میں ٹریٹمنٹ نہیں، جس طرح کہ ہیموفیلیا کا نہیں ہے، ایسا آٹزم کا نہیں ہے. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں آ کے علاج کرواتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے میں شاید ڈاکٹر شاہ کی بات کر رہا ہوں، اس نے محنت کی، آج اپنی زندگی میں ان کا مریض فرسٹ کلاس ایسا کہ جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اور اس طریقے سے آرٹسٹ کے ہاتھ پاؤں موڑے ہوتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ 2 دفعہ ان کو پکانا ہوتا ہے، اور جس دن ہو تو اس کی چیخیں دنیا سنتی ہے، کیونکہ وہ قبض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بے حد۔ اب یہ چیز الحمدللہ قابل علاج ہے، وہ آرٹسٹک وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، اس کی قبض ختم ہوتی ہے۔ اس طرح سی پی چائلڈ، اس کو زندہ لاشیں کہتے ہیں ہم زبان میں، آج وہ اپنی زندگی میں آ کے ٹھیک ٹھاک ہو کے اپنے بات چل پھر رہے ہیں۔ جس کی کبھی انگلی بھی نہیں ہلی ہاتھ پاؤں کی، پیسے پڑا ہوا ہے، وہ آج اسکول جا رہے ہیں۔ لیکن ایک افسوس ضرور ہے کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ بھی آ کے نہیں بیٹھیں گے، کہ ہم اب شرم آتی ہے۔ جب اس کنڈیشن میں شرم نہیں تھی، ٹھیک ہونے کے بعد شرم آئے گی، لوگ کیا بولیں گے تمہارا بچہ آٹوزم تھا، آرٹسٹک تھا، سی پی چائلڈ تھا، یا چھوٹے دماغ کا بچہ تھا، اس کو سمجھ نہیں، سینس نہیں تھی کہ وہاں گر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، لیکن دنیا کا حساب کتاب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سب ٹھیک ہونے والی بیماری۔ خاص طور پہ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو، وہ بچے بچیاں ان کے والدین ان پہ ظلم نہ کریں، بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے ان بچوں پہ، کہ بچہ گھر سے پڑھ کے جاتا ہے، اسکول پہنچتا ہے تو وہاں بھول جاتا ہے، ایک اسکول سے پڑھ کے گھر پہنچتا ہے وہ بھول جاتا ہے، پھر اس کو مار پڑتی ہے۔ یہ ظلم نہ کریں، یہ بچے کا قصور نہیں ہے، اس کے اندر کمی ہے۔ وہی بچے بچیاں ان کا علاج ہوا، آج وہ ماشاءاللہ بہترین پوزیشن لے رہے ہیں، جن کو 4 الفاظ یاد نہیں رہتے تھے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ سن 2000 میں بچہ بچی یہ ذہن میں نہیں چھوٹا، تو وہ 1 سے لے کے 10 تک گنتی کرنے میں سال لگ گیا تھا۔ کتنا؟ 1 سال میں اسے یہ 1 سے 10 تک گنتی یاد نہیں رہتی تھی۔ پڑھے سب پڑھ کے سنا دے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سب ختم ہو جاتا تھا۔ وہی بچہ یا بچی تھی تو وہ اپنی زندگی میں آ گئی فرسٹ کلاس، اور اپنے کلاس میں پوزیشن لینے لگی۔ دیکھو کوئی بھی بیماری ہے نا، یا سب دل کی بیماریاں ہیں، دماغ کی ہیں، موڑوں کی ہیں، آپ کے گھٹنوں کی ٹخنوں کی بیماریاں، ہر بیماری قابل علاج ہے، لیکن اس کا علاج کرانے والا ہونا چاہیے۔ جو میرے بس میں دن رات سب کی دعا بھی کر رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوتا ہوں، دعائیں بھی دن رات کر رہا ہوتا ہوں آپ کے لیے، سب کے لیے، کل کائنات کے، اپنے خاص طور پہ ملک و قوم کے لیے بہت زیادہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ایسا غیبی سبب کر دے کہ ہمارا ملک آباد ہو جائے، ہماری قوم آباد ہو جائے۔ اس قوم پہ جو ظلم ہے نا، جو تباہی ہے، اللہ تو اس کو تو ختم کر دے۔ بہت ذہنی اذیت میں رہتا ہوں، میں خوش نہیں رہتا ہوں، کیونکہ ہر روز ایک عذاب کھڑا ہوا ہے۔ وہ عذاب مہنگائی کی شکل میں، وہ عذاب نفسی شکل میں، وہ عذاب اس شکل میں ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں تھی وہ کرے تو کیا کرے۔ لیکن آج تک کوئی سیاستدان یا امیر آدمی مہنگائی سے نہیں مرا۔ اگر مرے تو غریب مرے، جتنے مر رہے ہیں نا ابھی، جتنے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ سب غریبی کرنے کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ لیکن غریب پاس کھانے کو نہ ہو، لیکن امیر کے پاس کھانا وہ کرنا جمع کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ کفن میں جیبیں نہیں لگی ہوتی۔ مجھے ایک لفظ، ایک جملہ یاد آتا، میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، سکندر اعظم نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا، کہ فاتح جہان، جہان کو فتح کرنے والا خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اور جو اس ملک کی دولت لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں نا، چاہے کشتیوں میں لے کے جا رہے ہیں، جہاز میں لے کے جا رہے ہیں، سیمنٹ کی بوری میں لے کے جا رہے ہیں، لیکن رب گواہ کہ ان کا انجام بھی بھیانک ہوگا، وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، پتہ نہیں وہ کس کے نصیب میں ہے، یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال ہماری بات ہو رہی بیماریوں کی، ہمارا پرانا بیماریوں کا، لیکن ساتھ یہ بھی اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ میرا دل دماغ اذیت میں ہوتا ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ دن میں ہر قدم پہ تمہیں سچ ثابت ملے گا۔ وہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو، اسی شر سے بچو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ چلیں بھائی، میرے پاس اب اس سے زیادہ سکت نہیں ہے کہ میں مزید آپ سے جو کر سکوں۔ جی فرمائیے گا۔ تو دیکھیں یہ چیزیں وہ ہے، دعا آپ بھی کرو، میں بھی کروں، اللہ اس ملک قوم کے لیے بہترین اسباب پیدا کرے۔ آمین۔ ایسا شخص آئے، اللہ کرے کہ آیت الخمینی سے بھی کہیں 1 کروڑ گنا سخت ہو، ایک دفعہ جھاڑو پھیر دے، ایک ہی دفعہ، اور تاکہ سب لائن پہ آ جائے، ایک ہی دفعہ۔ اللہ کرے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رب کرے ایسا ہو جائے، کیونکہ ہر کسی کی ہمت جو آپ دے رہی ہے۔ یاسر میں تکلیف میں ہوں، تو بھی تکلیف میں ہے، بالکل ہے، پورا پاکستان تکلیف میں ہے۔ جس کے گھر میں ایک بلب جل رہا ہے 12 وولٹ کا، اس کا بل 25,000 کے آ رہا ہے، اس کے پاس پنکھا بھی نہیں ہے، 25,000 کا بل اس کا آ رہا ہے۔ کوئی ظلم کی حد ہے؟ نہیں، ظلم کی حد ہی نہیں ہے۔ کیوں
کہ ہم ظلم سہنے کے لیے وہ کہنا ہے عادی ہو چکے ہیں اور وہ ظلم کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. میرے الفاظ غور سے سننا. پاکستانی قوم ظلم سہنے کی عادی ہو گئی ہے, وہ ظلم کرنے کی عادی ہو گئی. پاکستانی قوم لوٹنے کی عادی ہو گئی, اس سے لوٹا جا رہا ہے, اور لوٹنے والا لوٹنے پہ عادی ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی. سمجھے نا. اللہ خیر کرے, خیر ہوتی ہے. تو میں آپ کو دوسری بات تارا مینا تیل کے بارے میں تھوڑی سی معلومات میں دینا چاہ رہا ضرور ہوں. دیجیے. کہ خالص چیز, یا سے خالص چیز آپ کو خود تلاش کرنی ہے, تو میں کوئی دے گا نہیں. بالکل صحیح. بازار سے تمام سننے والوں کو کہتا ہوں کہ تارا میرا تیل آپ نہ خریدیں بہتر ہے. اس میں چونا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بہت خالص تیل ہے, اتنی یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. یہ راستہ غلط ہے, غلط ہے. بالکل. لیکن تارا میرا لو, مولی کے بیج خرید لو بازار سے, مولی کے بیج خرید کے آپ اس کا تیل نکال لو, وہ بہترین تارا میرا تیل ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی اسلام کون آباد سا؟ سے بات کر رہا ہوں میں. تو سر شوگر کا مسئلہ تھا, جی جی سر سے سوال کیجیے. پوچھنا تھا, اور آنکھوں کے لیے پرابلم جو چل رہی ہے آج کل وائرس وغیرہ کی, اس کے بارے میں. میں نہیں سمجھا. اچھا بھائی نوید, ایسا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے نا ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچی. آپ بڑے اطمینان سے بتائیے مسئلہ کیا ہے, بتائیے. جی جی, شوگر کے والے سے بات کرنی تھی. شوگر کے حوالے سے آپ نے کہا. جی جی, ٹھیک شوگر 450 تک رہتی ہے ہمیشہ. اچھا, بڑی ہوئی آ رہی ہے شوگر آپ کی. جی جی اچھا, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہے جس کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ جی, بچوں کے آج کل جو وائرس کا آنکھوں کا یہ چل جی رہا ہے, جی اس کے جی جی لیے جی بالکل بڑی. بالکل بالکل. اس کے اوپر آج بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. ابھی آپ کو اس کا اور تفصیلی جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. آپ اسلام آباد سے بھائی ہمارے نوید کال کر رہے تھے. ایک تو وہی موسمی جو وبائی امراض ہیں اس پہ, اور دوسرا شوگر کے مریض کے حوالے سے. پہلے شوگر دیکھیں یاسر قابل علاج مرض ہے, لیکن شوگر مریض کھانے پینے پہ کنٹرول کریں, بے حساب نہ کھائیں. بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ بے حساب کھاتے ہیں شوگر کے مریض, ان کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. آج صبح کو درمیان کیا ناشتہ کر لیں, پھر رات دوپہر کا کھانا تھوڑا کم کر لیں یا چھوڑ دیں. رات کو آپ کیا نام ہے کھانا کھا لیں, لیکن مغرب بعد فوراً کھانا کھا لیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے لیے بہترین راستہ ہے. بڑی ہلکا پاؤڈر صبح اٹھتے ہیں نہار منہ لے لیں, شوگر کے بی پی والے دونوں. بالکل ٹھیک ہے. آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں, پانی پی لیں. شام کو 4-6 بجے آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے پی لیں. بیچ میں جب موقع لگے تو 1 چمچہ تخم بلنگے منہ میں ڈالیں اور پانی پی لیں. اس پہ آپ آ جائیں, آپ ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, روٹی, ڈبل روٹی پہ آ جائیں, باقی چیزیں چھوڑ دیں. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1 ہفتے سے لے کے 15 دن لگیں گے, آپ کی شوگر 450 سے 100 اور 200 کے بیچ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بڑا آسان طریقہ ہے. آسان طریقہ ہے. اور تیل کا آپ جو بتا رہے تھے وہ بات ادھوری رہ گئی تھی, اس کا ذرا اور بتا دیں. تارا میرا تیل کا جی دیکھیں, بازار سے جو ہمیں تارا میرا تیل ملتا ہے تو وہ تارا میرا تیل نہیں ہوتا ہے. تمام تیل کو اکٹھا کرتے ہیں, ان میں چونن ڈال کے ابال لیتے ہیں. ابالنے کے بعد چونا اس میں جو تیل میں شامل ہوتا ہے وہ چپتا ہے اور چمڑی تک اتر جاتی ہے. یہ اپنے سن 2000 میں دیکھ چکے ہیں. اور جس نے بھی وہ تارا میرا تیل لگایا تو وہ ہاتھ پکڑے آ رہا ہے کہ میرے دیکھو چمڑی اتر گئی ہے, زخم ہو گئے. تو وہ چونا ہوتا ہے, وہ تارا میرا نہیں ہوتا ہے. آپ کو تارا میرا نکالنے کے لیے مولی کے بیج لے لو, 1 کلو 2 کلو, تو کسی بھی کولو والے سے بول دو, جگہ جگہ کھڑے ہوتے ہیں بھائی اس کا تیل نکال دو, وہ آپ کو تازہ تیل نکال کے دے دے گا. لا کے استعمال کرو, بہترین تیل تارا میرا. تارا میرا مولی کے تیل کو بولتے ہیں. جامع کا تیل بھی مولی کا تیل ہے. تو آپ کو ہر چیز ملے گی. سر پہ لگائیں, اپنے کندھے میں, ہاتھوں پاؤں میں لگائیں, جہاں چاہے لگا لیں. لیکن ایک کام کوئی نہ کرے کہ پہلے زمانے میں تھے جو لوگ خالص غذائیں کھاتے تھے تو وہ 2-3 قطرے, ذرا 2-3 قطرے تارا میرا تیل کے وہ پراٹھے بنوا لیتے تھے, 2-3 قطرے. لیکن آج یہ غلطی کوئی بھی کبھی نہ کرے. جس نے ایک نوالا بھی چکھ لیا نا تو کم از کم 1 مہینہ اسپتال میں رہے گا. اس کا معدہ اس قابل نہیں ہے برداشت کر سکے. کیونکہ میرے پاس 2-3 ایسی کمپلینز آئی ہیں, تو کس نے اس کے دادا سے سنا تھا کہ تارا میرا تیل کا کہنا ہے میں پراٹھا کھا لو تو یہ ہو جاتا ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ اس نے 2 والے بھی نہیں کھائے, تو اس کو لے کے ہاسپٹل پہنچ گئے, اور 2 مہینے تک ناک منہ سے خون آتا رہا, الٹی ہوتی رہی, اس سے بھی خون آتا رہا. اس لیے میں چیز کو کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, کال میرے پاس نہیں ہے بھائی. اچھا جی, اب یہ آخری مرحلہ ہے, وقت ہمارا بالکل اپنے اختتام پر ہے. میں چاہوں گا ذرا آخر میں اس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے. پوری دنیا میں ہر مذہب کا انسان جو بھی ہے, جہاں بھی ہے, جس کو تکلیف ہے, آنکھوں والا آنکھوں پہ, گلا, ناک, ٹانگ, جہاں بھی تکلیف ہے وہ وہاں پر ہاتھ رکھ لے.
جو میں پڑھوں تو وہ ہاتھ رکھے اٹھائے، ہاتھ رکھے اٹھا لے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ خیر کرے اور خیر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صاحب کی تکلیف بیماری، جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو جائے، ساری کائنات انسان عالموں کے اسلام پاکستان تابع ہو، جادو کرنے کے رہنے والے مر جائیں، دل دماغ پھٹ جائیں، جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، بندشیں ختم ہو، شادی بیاہ کے معاملات حل ہو جائیں، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب ہے، پاکستان کی ظاہری باتیں اندرونی بڑی دشمن ختم ہو جائیں، شر فساد ختم، اللہ اس پاکستان سے مہنگائی کے ظلم کو ختم کر، آمین الہی آمین۔ ظلم کرنے والے بھی ختم کر دے، ظلم بھی ختم ہو جائے، آمین ثم آمین یا رحمت اللہ۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، جس کو جانا تکلیف پکڑ لو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑ لو۔ جزاک اللہ۔ یہی چیز ہمارے اے ڈی ایم نیچرل یوٹیوب ہے، اس کا بھی بتا دیں بالکل جی، اے ڈی ایم نیچرل ہربس میرا یوٹیوب چینل ہے، اس میں یہ موجود ہے، یہ ہر پروگرام میں موجود ہے، 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، جب چاہیں یہ پروگرام لگا لیں اور آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان، حیوان، کتے، بلی، بکریاں، سب کے لیے شفا ایک جیسی مل رہی ہوتی ہے، آپ سب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے، شامل گفتگو رہے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیے۔ مختصر وقت میں ہماری کوشش تھی کہ زیادہ سے زیادہ سوالوں کے اوپر گفتگو کی جائے، اور آج کا جو موضوع تھا موسمی بیماریاں جو آج کل چل رہی ہیں، جس کا ہم سب بھی شکار نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی اور انشاءاللہ سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اجازت یہاں پر آپ سے لینی ہوگی، کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں آپ اجازت، اللہ حافظ۔